روشن فکر کے معزز سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں روزوں میں تغیرات کے حوالے سے کہ سابقہ امتوں کے اندر جو روزے فرض ہوئے وہ کیسے تھے اور وہ لوگ روزے کیسے رکھتے تھے، اور بعد میں مسلمانوں کے لیے روزوں کو کیا کیا احکامات تبدیل کیے گئے، اور آج جو سابقہ امتوں میں سے بہت بڑی تعداد عیسائیوں اور یہودیوں کی ہے وہ آج کیسے کیسے روزے رکھتی ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی کلام کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عیسائیوں کی۔ عیسائی اس وقت تعداد میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے، لہٰذا ان کے روزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے سامعین، جو عیسائی لوگ ہیں ان کے ہاں 40 دن کے روزے ہوتے ہیں اور یہ موسم بہار کی ابتدا میں ہوتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ جو روزے ہیں یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ اختیاری روزے ہیں۔ یہ 40 روزے موسم بہار کی ابتدا میں جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ 40 روزے ہمارے اوپر اختیاری ہیں، یوں ہی فرض روزے نہیں، جیسا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ روزے فرض ہیں۔ اور ان 40 روزوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ روزے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے لے کر یا ان کی تبلیغ کے دن سے لے کر ہم ادا کر رہے ہیں، اور یہ 40 کا عدد ہم نے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ سال کے اندر کئی دن ایسے ہیں جہاں پر ہمارے ہاں کئی تہوار بھی رائج ہیں کہ ہم ان دنوں کے اندر، خاص دنوں کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ گویا مذہب عیسائیت کے اندر، دین عیسائیت کے اندر روزوں کی فرضیت کا اس وقت موجودہ کوئی تصور نہیں، یعنی ان کی تعلیمات اس قدر تبدیل ہو چکی ہیں کہ اس وقت ان کے اندر کسی قسم کا روزوں کی فرضیت کا رجحان باقی ہرگز نہیں ہے۔ جبکہ ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ روزہ کس وقت میں رکھتے ہو تو وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر روزے کے کئی تصورات موجود ہیں۔ مثلا کوئی بندہ 24 گھنٹے کا رکھتا ہے، کوئی 48 کا رکھتا ہے، تو کوئی 72 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کی یہی کیفیت ہے کہ ایک دفعہ روزہ کھول لیا، اس کے بعد اگلے دن ہی انہوں نے اسی وقت روزہ کھولنا ہے، یا اسی طرح 48 گھنٹے کے بعد، یا اسی طرح 72 گھنٹے کے بعد۔ لیکن معزز سامعین، یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ عیسائیوں کے اندر روزہ اس وقت کوئی رکھتا ہے، سب عیسائی روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ روزے اختیاری ہیں۔ اختیاری سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے نزدیک کوئی 1 لاکھوں میں رکھ لیتا ہے تو بس وہ عید منا لیں گے، اور ان کے نزدیک یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر نوجوان کے اوپر، ہر مرد و عورت کے اوپر روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ یہ تو میں نے مختصر آپ کے سامنے عیسائیوں کے حوالے سے بات کو رکھ دیا۔ اب ہم ذرا بات کرتے ہیں یہودیوں کے حوالے سے۔ ہمارے معزز سامعین، یہودیوں کے اندر صرف چند ایک روزے فرض ہیں، اور وہ بھی انہوں نے خود سے ان کو نام دے رکھا ہے کہ کب اور کن کن ایام میں یہ روزے ہمارے اوپر لازم ہیں، اور انہوں نے بھی تقریباً ان کو اختیاری مسئلہ ہی قرار دے دیا ہے۔ اب یہ تو میں نے تمہیدی طور پر آپ کے سامنے گفتگو کو رکھا، اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ نے تمہیدی طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر جو اس وقت روزے رائج ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم نقلی اعتبار اور روایات کے اعتبار و تواتر سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اوپر کیسے روزے فرض تھے، تاکہ آج کے عیسائیوں اور یہودیوں کے روزوں کے اندر جو تغیرات آئے ہیں ان سے مسلمانوں کو ان کا علم ہو اور ان کا عقیدہ مزید مضبوط ہو سکے، اور یہ اپنے روزوں کے ساتھ مربوط ہو چکے، تاکہ مسلمان اپنے روزوں کے ساتھ مربوط رہے اور ان کا عقیدہ ایمان کامل ہو جائے۔ ہمارے معزز سامعین، یاد رہے جو میں پہلی روایت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ان کے راوی حضرت معاذ ہے، حضرت ابن مسعود ہے، حضرت ابن عباس ہے، حضرت عطا ہے، حضرت قتادہ ہے، حضرت ضحاک ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ سبھی کے سبھی فرماتے ہیں کہ زمانہ نوح علیہ السلام سے لے کر زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کے لیے ہر مہینے میں 3 روزوں کی فرضیت کا حکم تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ان 3 روزوں کو منسوخ کر کے ان کی جگہ پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اب اس پہلی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر جو تصور مضبوط ہے کہ نہیں بھائی ہمارے اوپر تو اختیاری روزے ہیں، یہ بھی بات غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ یہ صحیح روایات سے بات ثابت ہے کہ ان کے اوپر زمانہ نوح سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان کے اوپر بھی 3 روزوں کی فرضیت کا حکم تھا۔ رہی یہ بات کہ مسلمانوں کے لیے ان روزوں کو منسوخ کر کے ان کے 30 روزے
روزے قرار دیے گئے، یہ اس وقت آج عیسائیوں، یہودیوں، تمام دنیا والوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے ادیان کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئیں اور اسی کے مطابق روزوں کی فرضیت کو ادا کریں۔ ہمارے معزز سامعین، آپ نے یہ سنا کہ سابقہ امتوں پر ہر ماہ میں 3 روزے فرض تھے، لیکن جو اب ہم روایت بیان کرنے جا رہے ہیں، 2 روایتیں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، ان پر صرف 2-3 روزے ہی فرض نہ تھے، بلکہ ان کے اوپر 2 طرح کے روزے فرض تھے۔ وہ کیسے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں پر بھی 1 مہینے کے مکمل روزے فرض تھے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں پر بھی 1 کامل مہینے کے روزے فرض تھے۔ اسی طرح ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رمضان کے روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ معزز سامعین، یہ جو 2 روایتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں پر 2 طرح کے روزے فرض تھے۔ ایک تو ہر ماہ کے اندر 3 روزے فرض تھے، اور اسی طرح پورے سال کے بعد رمضان کے روزے بھی ان کے اوپر فرض تھے، ایک کامل ماہ کے ان کے اوپر روزے فرض تھے۔ لیکن آج عیسائیوں اور یہودیوں نے ان تمام چیزوں کو متروک اور منسوخ کر دیا، اور اپنی مرضی کے مطابق جو انہیں میسر آیا انہوں نے وہ رکھا، اور انہوں نے اپنے دینی اور مذہبی عقیدے کی بنا پر اس کا پرچار کیا کہ یہ اختیاری روزے ہیں۔ ہم تو اسلامی نظریے کے مطابق روشنی ڈال رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سابقہ امتوں پر کیسے کیسے روزے فرض تھے، اور مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس قدر رحم اور کرم فرمایا کہ ان کے اوپر ہر ماہ کے اندر 3 روزوں کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، اور صرف انہیں چھٹی دے دی اور انہیں رخصت عطا فرما دی، اور فرمایا گیا کہ صرف تم نے پورے سال کے بعد روزہ رکھنے ہیں، اور وہ بھی تم نے گنتی کے 29 یا 30 روزے پورے کرنے ہیں۔ جب چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا شروع کرو، جب چاند نظر آ جائے تو عید کر لو۔ ہمارے معزز سامعین، آپ نے یہ بات سنی کہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور وہ کتنے روزے فرض تھے۔ آئیے اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں کہ ان لوگوں کے روزے رکھنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو ان پر کھانا پینا اور عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا تھا۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سابقہ امت عیسائی اور یہودی ان کے اوپر روزوں کی فرضیت کا یہ عالم تھا، یعنی کہ طریقہ کار ان کے اندر یہ تھا کہ صرف انہوں نے 24 گھنٹے کے بعد روزہ افطار کرنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل وہ کھا پی سکتے تھے اور عورتوں کے پاس جا سکتے تھے، لیکن جب وہ سو جاتے تو اس کے بعد وہ ہرگز نہ عورتوں کے پاس جا سکتے تھے اور نہ ہی وہ کچھ کھا پی سکتے تھے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے اندر کس قدر رحم اور کرم کا رویہ رکھا ہے کہ انہیں تو ان تمام چیزوں سے نجات دے کر صرف انہیں فرمایا گیا ہے کہ تم سحری کرو، اور سحری تک سب کچھ ان کے لیے جائز کر دیا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ مزید روایت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام نے مسلمانوں کے اندر روزوں پر کس قدر تخفیف فرمائی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ روزے نہ رکھے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، اور رب رسول کی ان کے اوپر پھر لعنت ہی ہوگی، جس طرح کی روایات کے اندر بھی آتا ہے۔ ہمارے معزز سامعین، اس سے پہلے آپ نے ابھی تک یہ سنا کہ سابقہ امتوں کے اوپر روزے کیسے فرض تھے اور مسلمانوں پر کتنے روزے فرض کیے گئے۔ میں نے اس کو مختصر انداز کے سامنے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب ہم یہاں سے اسلام کے اندر روزوں میں کیسے کیسے تغیرات آئے، ان کے اوپر ایک روایت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس روایت کو جب سنیں گے تو آپ کو مزید معلوم ہوگا کہ روزے یک بارگی کے ساتھ ہی ایک طرح کے اوپر ہی لازم نہیں کر دیے گئے، بلکہ ان کے اندر بھی تغیرات ہیں، اور وہ کیسے کیسے تغیرات ہیں، اور آہستہ آہستہ اسلام نے روزوں کے احکام کو مکمل کیا تاکہ مسلمان ان کے اوپر بآسانی عمل کر سکیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نماز کی اور روزے کی 3 حالتیں تبدیل کی گئی ہیں۔ اسلام کے اندر نماز اور روزے کی 3 حالتیں تبدیل کی گئی ہیں، یعنی نماز کے اندر بھی 3 تغیرات پے در پہ پیش آئے ہیں، اسی طرح روزے کے اندر بھی 3 تغیرات پیش آئے ہیں۔ ہمارے معزز سامعین، یہ جو تغیرات اور تبدیلی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ اہم تبدیلیاں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ ذوق اور شوق ہو تو وہ کتب فقہ کی طرف یا کتب احادیث کی طرف، کتاب الصیام، کتاب النماز، کتاب الصلاۃ کی طرف وہ توجہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہاں سے انہیں معلوم ہو جائے گا۔
پہلے ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ نماز کے اندر کتنی تبدیلیاں ہوئیں۔ 3 تبدیلیاں ہوئی تو سب سے پہلی تبدیلی یہ ہوئی، یاد رکھیں یہ تبدیلیاں مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کی ہیں، اور یہ چونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر ان سبھی چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور ہمارا موضوع تو روزے کے اوپر تھا لیکن روزے کا ذکر آخر میں آ رہا ہے، اس لیے ساری روایت کو پڑھنا مقصود ہے، کچھ روایت کو چھوڑ دینا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ کی مہربانی ہے کہ مکمل روایت کو سنیے۔ سب سے پہلے معزز سامعین یاد رکھیے کہ جو نماز کے اندر تبدیلی آئی وہ یہ ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آئے تو یہاں پر آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 16 یا 17 ماہ تک القدس بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن جب ظالمین کاذبین یعنی یہود و نصارہ اور ان کے متبعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کی اور آپ کو قبلہ حضرت بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے پر طعنہ دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت قبلہ نازل فرما کر مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی طرف سے طعنہ تشنیع کیا گیا تو آپ نے القدس کی طرف نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور آپ مکہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ سب سے پہلے تحویل قبلہ کے اوپر تغیر پیش آیا، جو کہ مسلمانوں کے اندر نماز کے حوالے سے بہت بڑا تغیر تھا۔ دوسرا تغیر یہ تھا کہ مسلمان نماز کے لیے لوگوں کو اس طرح پکارتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ، نماز کی تیاری کر لو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اس طرح کے مختلف الفاظ سے مسلمان ایک دوسرے کو پکارتے تھے، لیکن ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ وہ گویا کہ بیداری جیسا خواب ہے، اور اس کے اندر ایک شخص ہے کہ اس کے جسم کے اوپر سبز رنگ کا لباس ہے ماشاءاللہ، اور اس کا چہرہ قبلہ کی جانب ہے، اور وہ قبلہ کی جانب ہو کر کہہ کیا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ یہ پوری وہ اذان کہہ رہا ہے اور وہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ بھی کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس طرح کے انہوں نے کلمات کہے ہیں، اور قبلہ کی طرف ان کا چہرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم حضرت بلال کو یہ الفاظ سکھا دو، اب وہ یوں ہی الفاظ اذان کے لیے کہیں گے، یعنی کہ اب وہ اعلان کے لیے، نماز کے اعلان کے لیے یہی الفاظ کہیں گے۔ اسی طرح کی روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے، لیکن ہمارے معزز سامعین اگر آپ کو مزید اس کی تحقیق کا شوق ہو تو آپ کتاب الصلاۃ جو کتب احادیث میں اور کتب فقہ میں موجود ہے، کتاب الصلاۃ کا مطالعہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتاب الاذان کا وہاں سے مطالعہ کریں، آپ کو مزید اس کے اندر مزید آنے والے تغیرات کا علم بھی ہو جائے گا۔ یہ تو 2 تبدیلیاں نماز کے حوالے سے ہوئی۔ تیسری تبدیلی کیا تھی؟ تیسری تبدیلی بڑی اہم تبدیلی ہے، اگر اسے غور سے سنیے گا ہمارے معزز سامعین۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ ابتدا میں مسلمان جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے تو کچھ لوگ پیچھے باقی رہ جاتے، جب وہ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کچھ رکعات پڑھا چکے ہیں تو وہ آتے اور آ کر وہاں سے کسی سے دریافت کرتے کہ کتنی رکعات حضور پڑھا چکے ہیں، تو جتنی رکعات حضور پڑھا چکے ہوتے تو وہ صحابہ پہلے اتنی رکعتیں ادا کرتے اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رکعت میں ملتے جس رکعت کو حضور پڑھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر حضور تیسری رکعت میں ہے، 2 پڑھا چکے ہیں، تو آنے والا پہلے 2 رکعتیں ادا کرتا اور پھر تیسری رکعت میں شامل ہوتا۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے تو انہوں نے دل میں یہ پکا خیال کر لیا کہ نہیں، اب میں نے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ میں نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رکعت میں ہوں گے اب میں نے وہی رکعت ادا کرنی ہے اور حضور کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ رکعتیں ادا کرنی ہے۔ تو جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا، سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھیرا اس کے بعد بقیہ رکعتیں ادا کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا اے صحابہ، اے مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت معاذ نے بہت ہی خوب اور آسان راستہ نکالا ہے، لہٰذا آئندہ کے بعد اسی پر عمل کرو۔ اس کے بعد شریعت رسول کا یہ قاعدہ اور قانون بن گیا کہ ہر بندہ جس کی بقیہ رکعتیں رہ جائے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بقیہ رکعتیں نماز کے بعد، یعنی کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرے، جماعت کے بعد ادا کرے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر
احکامات کے اندر تغیرات واقع ہوتے رہے ہیں، یعنی کہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج جیسے جو احکامات ہیں ان کے اندر تغیرات آتے رہے ہیں، تبدیلیاں آتی رہی ہیں، لہٰذا ان تبدیلیوں کو لے کر کسی کے اوپر لاوا پیٹنا کہ فلاں بندہ رفع یدین کرتا ہے تو فلاں نہیں کرتا، فلاں بندہ خلف جو قرات کرتا ہے تو فلاں خلف قرات نہیں کرتا، اور اس طرح آگے بڑھنا اور اماموں کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، یہ کسی عادل انسان یا کسی بھی باعزت شخص کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کا کام ہوگا جو اسلام کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور تفرقہ بازی چاہتے ہیں۔ ہمارے معزز سامعین، یہ تین چیزیں ہم نے نماز کے حوالے سے اہم وہ بیان کی جن کا تعلق کتاب الصلاۃ نماز کے حوالے سے تھا۔ اب ہم حضرت معاذ کی اسی روایت کو آگے لے کر چلتے ہیں تو اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تھے تو اس وقت مدینہ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے اور ایک عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ آپ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ 3 روزے فرض تھے، 3 روزے وہ ہر مہینے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور ایک عاشورہ کا روزہ تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کی فرضیت عطا فرمائی تو اس کے بعد میں یہ روزے ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیے گئے۔ یہ سب سے بڑا روزوں کے اندر تغیر تھا، یعنی کہ مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے کر 3 روزے رکھتے تھے، لیکن بعد میں ان روزوں کے حوالے سے تغیرات پیش آئے جس کی وجہ سے اب وہ 3 روزے مستحب قرار دیے گئے یا سنت قرار دیے گئے۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ مستحب یا سنت قرار دیا گیا، لیکن ان کے عوض جو روزے دیگر ہیں یعنی کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے۔ لیکن معزز سامعین، اس سے پہلے ہم یہ بھی ثابت کر رہے ہیں 2 روایات کے حوالے سے کہ پہلے بھی ماہ سیام کے روزے فرض تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظہور فرمانے سے پہلے تک جب آپ نے دنیا میں ظہور فرمایا، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے ان تمام روزوں کو کھا ڈالا ہو، ختم کر ڈالا ہو، جس طرح کہ آج کل بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کوئی 29-30 روزے ہوتے ہیں تو 29 کروا دیتا ہے، کوئی 29 روزے ہوتے ہیں تو 30 کروا دیتا ہے، یعنی کہ کبھی بڑھا دیتے ہیں کبھی کم کروا دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آج بھی ان لوگوں کے اندر جاری ہے۔ تو اگر آج قرآن مجید کی نصوص نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو یقیناً جس طرح سابقہ امتوں نے روزوں کو ختم کر دیا تھا، اسی طرح آج بھی رمضان کے روزے ختم ہو چکے ہوتے اور یہاں پر بھی اپنی من مرضی کے روزے شروع ہو جاتے، جس طرح کہ ہم نے سابقہ اور مختصر طور پر پیچھے کلام کیا کہ پہلی سابقہ امتوں نے کیسے کیسے روزوں کے اندر تغیرات لائی اور انہوں نے کیسے کیسے روزوں کی فرضیت کو ختم کر دیا، اور آج ان کے مذہب اور ان کے دین کے اندر اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ آیا ان کے اوپر روزے بھی فرض تھے یا نہیں فرض تھے۔ ہمارے معزز سامعین، ابھی تک میں نے جو آپ کے سامنے روزوں کے حوالے سے بڑا تغیر رکھا وہ یہ رکھا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر روزے کون سے فرض ہوئے؟ رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور ان سے پہلے کون سے روزے تھے؟ وہ 3 روزے تھے اور ایک عاشورہ کا روزہ تھا۔ ایک تغیر یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا تغیر جو رمضان شریف کے اندر واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ جب روزے فرض ہوئے تو اس کے اندر اختیاری مسئلہ تھا، یعنی کہ ہو سکتا ہے اب یہاں سے بات سمجھیے گا کہ جو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اختیاری مسئلہ، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر بھی اسی طرح ہی اختیاری مسئلہ پہلے چلتا ہو، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایک اختیاری مسئلہ تھا روزوں کے حوالے سے۔ وہ اختیاری مسئلہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو شخص چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو شخص چاہتا روزہ نہ رکھتا، اور جو شخص روزہ نہ رکھتا وہ اس روزے کی عوض فدیہ دے دیا کرتا تھا، یعنی کہ جو فدیہ آج بھی رائج ہے وہ فدیہ کسی مسکین غریب کو دے دیا کرتا تھا تو اس کا روزہ مان لیا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا تغیر تھا۔ اس کے عوض اسلام نے یہ لازم کر دیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جس کے اندر طاقت ہو اس کے اوپر فرض ہے کہ اس کا فدیہ اب قبول نہیں کیا جائے گا، اب اسے روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ ہمارے معزز سامعین، یہ جو دوسری بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اختیاری روزے ہیں، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں پر جو روزے تھے پھر وہ بھی اختیاری روزے تھے، یعنی کہ ان کے اندر یہ چیز فرض نہیں تھی کہ اگر ان کے اندر طاقت ہے تو انہیں روزہ رکھنا ہی ہوگا، بلکہ ان کی یہ چیز تھی کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو نہیں روزہ رکھنا چاہتا تو وہ اس کی عوض فدیہ دے دے۔ یہ چیز ثابت ہونی جا رہی ہے یہاں سے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے پھر روزوں کے اندر تغیرات نہیں کیے، البتہ انہوں نے ایام کے اندر ضرور تغیرات کیے ہیں کہ انہوں نے وہ ایام تبدیل کر دیے جو ایام آج اسلام نے صحیح روشنی کے اندر ہمارے تک پہنچائے ہیں۔ ہمارے معزز
معزز سامعین آپ کو تو اپنے مقدروں پر ناز کرنا چاہیے یار، آپ کو تو اپنے مقدروں اور اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حصہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ میں آپ کا حصہ رکھا اور کیسی کیسی آپ کے اوپر مہربانیاں فرمائی۔ ارے وہ 24 گھنٹے اور 72 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے اور کوئی ان کے اندر 48 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے اور ان کے اندر اتنی سختیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس قدر نرمی عطا فرمائی، لیکن پھر بھی اگر تم لوگ روزے کی فرضیت کے باوجود بھی اس کے ادب و احترام کو پامال کرتے جاؤ تو کتنی بڑی بدبختی اور بد نصیبی ہے۔ ہمارے معزز سامعین، میں نے ابھی تک رمضان کے حوالے سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت چل رہی ہے اس میں سے میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اچھا، مسلمانوں کے اندر یہ لازم کر دیا گیا کہ جن کے اندر طاقت ہے اب وہ روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ روزہ رکھیں گے تو ان کے اندر مسافر کو اور دیگر لوگ جو بیمار ہیں یا کوئی بورا ہے ان کو رخصت دی گئی ہے اور ان کے احکامات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اب علماء سے رجوع کر کے ان کے بارے میں علم سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے معزز سامعین، تیسری تبدیلی جو بہت بڑی تبدیلی تھی روزوں کے اندر وہ یہ تھی، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سابقہ امتیں 24 گھنٹے کے بعد روزہ افطار کرتی اور جب وہ سو جاتی تو اس کے بعد ان کے اوپر کھانا پینا، عورتوں کے پاس جانا اور مباشرت کرنا سب کیا ہو جاتا تھا؟ حرام ہو جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے مسلمانوں کے اندر اس قدر نرمی برتی کہ روایات میں آتا ہے کہ سرما نامی ایک انصاری صحابی تھے، جب وہ دن بھر کام کاج کر کے تھک گئے تو وہ تھکے ماندے گھر آئے، آ کر انہوں نے روزہ افطار کیا اور روزے کے بعد تھکے ہوئے تھے تو انہیں نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ جب وہ صبح اٹھے تو اسی حالت میں پھر وہ کام کاج کے لیے چلے گئے تو اگلا دن ہوا تو ان کی طبیعت انتہائی نازک ہو چکی تھی۔ جب انتہائی نازک طبیعت ان کی ہو چکی تھی تو اسی حالت میں ان کا یہ واقعہ، ان کا یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، قربان جاؤں، رؤوف الرحیم نبی ہے، قربان جاؤں، خدا کی قسم قربان جاؤں، رؤوف الرحیم نبی ہے۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنا کہ میرے ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات کو میں روزہ رکھنے کے بعد، یعنی کہ روزہ افطار کیا، اس کے بعد روزہ افطاری کے بعد جب وہ لوگ سو جاتے تھے تو ان کا روزہ رکھنا ہی شمار ہوتا تھا، یا رسول اللہ میں نے آج اپنی عورت سے مجامت کر لی ہے، مباشرت کر لی ہے، یا رسول اللہ آج میں نے اپنی عورت سے مباشرت کر لی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معافی کے طلبگار ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے معافی مل سکتی ہے، یعنی کہ صحابہ کے یہ دستور تھا کہ جب ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی تو انہیں پتا تھا کہ رؤوف الرحیم نبی کا دروازہ کھلا ہے، تو وہاں پر آ کر وہ معافی کے طلبگار ہوتے تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں وہ آئے، آ کر معافی کے طلبگار ہو رہے تھے، یا رسول اللہ آج مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، کیا اس کے عوض کوئی معافی تلافی ہے؟ تو ادھر سرما نامی صحابی کا بھی واقعہ پیش آ گیا، تو ادھر وہ کامل رحمت للعالمین ہے کہ ان کے سامنے جو بھی فریاد آئی ہے اس کو پورا کیا ہے۔ تو آج تو کچھ نہ کچھ اسلام کے اندر بننا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرما دی کہ اے محبوب تیری امت پر بس یہی فرض ہے کہ وہ سحری سے کھائیں اور شام کو افطار کر لیں، باقی ساری رات موجے کریں۔ سبحان اللہ، یعنی کیا مطلب؟ ساری رات کھاتے رہیں، سحری سے پہلے کھاتے رہیں، عورتوں کے پاس جائیں، مجامت اختیار کریں، ہم نے سب ان کے لیے حلال کر دیا ہے، بس ان کے لیے یہی ہے کہ یہ روزے کی فرضیت کو سحری سے لے کر مغرب تک پورا کر دیں۔ ہمارے معزز سامعین، یہ کچھ ہم نے آپ کے سامنے روزے کے حوالے سے تبدیلیاں بیان کی ہیں، جن سے ایک بڑا ہی متقی شخص، عقل مند شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے اوپر کس قدر رحم اور کرم کا رویہ اختیار کیا ہے کہ سابقہ امتوں کے اندر جو چیزیں لازم تھیں اور جو چیزیں بندے کی طاقت سے باہر ہوتی جا رہی تھیں ان تمام کو ہٹا کر ایک نرمی اور رحمت کا رویہ اختیار کیا، اور انہیں صرف یہ قرار دیا گیا کہ تم 24 گھنٹے کے 48 اور 72 گھنٹے کے روزے نہ رکھو، بلکہ تم اتنے ہی روزہ رکھ لو، کوئی 12 گھنٹے کا ہو جائے، 8-10 گھنٹے کا روزہ ہو جائے، اتنا تم روزہ رکھ لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر راضی ہو جائے۔ یاد رہے ہمارے معزز سامعین، رمضان شریف کے اندر جو ثواب، جو اجر اس امت کو ملتا ہے ان سے پہلے کسی کو نہیں ملا اور نہ ملے گا، اور جو نرمیاں اور رحم و کرم اس امت کو ملے ہیں ان سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملے اور نہ ملے تھے اور نہ ملیں گے۔ لہٰذا ہمارے معزز سامعین، جو ہم نے آج آپ کے سامنے گفتگو رکھی ہے، یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ پہلی امتیں کیسے روزہ رکھتی تھیں، آج ان کے اندر تغیرات کیسے آ گئے اور مسلمانوں کے اندر کیسے تغیرات آ رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اسلامی شرع
کے اندر قرآن مجید کی حیثیت ختم ہو جاتی، یا قرآن مجید آیت منسوخ ہو جاتی، ختم ہو جاتی، یا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہ لیا ہوتا، تو آج یقیناً آج مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں یہ بھی نہ ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی نماز، روزے، زکوٰۃ جیسی عبادات ہمارے ہاں زندہ ہیں، اگرچہ بہت زیادہ عبادات آج مسلمانوں نے ختم کر دی ہیں، اور یہ حالات کی تبدیلی کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی طاغوت آتا ہے تو وہ طاغوت یہی چاہتا ہے کہ میں اسلام کو مٹا دوں، لیکن اللہ اپنے اسلام کو مٹنے نہیں دے گا، وہ ہر جگہ پر اپنے اسلام کی آبیاری کر کے رہے گا، اور دنیا کے ہر کونے کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔